یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ شریکت الحسین کا لقب ہے کفیلت السجاد، اور سرکار وفا کو امیر کائنات نے کہا کہ تم اس کے کفیل ہو۔ تو عام طور پر چونکہ کفیل کے ایک معنی متبادرہ جو ذہن میں آتے ہیں ہر کوئی وہ سمجھتا ہے۔ قرآن میں کفیل کے 3 معنی ہیں اور 3 ہی دفعہ ذکر ہوا ہے، نہ چوتھے معنی ہے نہ چوتھی آیت ہے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو نا؟ سورہ قصص میں ارشاد ہو رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ فرمایا ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ پہلے سے ہی ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ وقالت، تو موسیٰ کی بہن نے فرعون کے گھر جا کے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، میں تمہیں ایسی اہل بیت بتاؤں جو اس کے کفیل بن جائیں۔ اب ظاہر ہے حضرت موسیٰ کی ماں نے دودھ پلایا، موسیٰ کی پرورش کی، تو کفیل کے ایک معنی ہے پرورش کرنے والا۔ اس معنوں میں نہ بی بی سجاد کی کفیل ہے اور نہ ہی عباس بی بی کے کفیل ہے۔ تو یہ تو ایک طرف ہو گیا۔ اب باقی 2 معنی رہتے ہیں، لکھنا یہاں۔ سورہ آل عمران میں مریم کی ماں نے منت مانی، میرے بدن میں جو بھی ہے تیری نظر کیا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ ہیکل کی نظر کر دیتے تھے بچے کو، یعنی لڑکے کو۔ پیدا ہو گئی مریم، تو اللہ کہتے ہیں فتقبلہا، سورہ آل عمران پڑھنا، فتقبلہا ربہا بقبول حسن وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ کیونکہ پیچھے اللہ کہہ رہا ہے نا کہ جب مریم دنیا میں آئی تو مریم کی ماں کہنے لگی ربی انی وضعتها انثی، پالنے والے یہ تو لڑکی ہے، اور ہیکل میں تو لڑکے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن، خوبصورت قبولیت کے ساتھ اس کے رب نے مریم کو قبول کر لیا، قبول حسن کے ساتھ۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے مریم کی احسن طریقے سے نشو و نما کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کا کفیل ہو گیا زکریا۔ اب یہاں رہی بھائی کفیل کے معنی پرورش کرنے والے نہیں، کھلانے پلانے والا نہیں، آیت ابھی جاری ہے۔ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی کبھی زکریا مریم کے پاس محراب میں آیا وجد عندہا رزقا، مریم کے سامنے رزق پڑا ہوتا۔ اور شاید بھائی حیرت کی بات یہ کہ
چونکہ وہاں ہیکل میں سارے لڑکے اور مرد کام کرتے تھے، تو حضرت زکریا بی بی مریم کو ایک حجرے میں بٹھا کے باہر سے تالا لگا کے کام کرنے چلے جاتے تھے، آ کے تالا کھولتے، بے موسم کے میوے، بے موسم کے پھل سامنے پڑے ہوتے، حیران ہو کے پوچھتے یا مریم نہ لگے آدھا مریم یہ کہاں سے آئے؟ حالت میں عند اللہ، اللہ نے بھیجا۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ مریم کو زکریا نے کھلایا پلایا نہیں، مگر کفیل ہے۔ یہاں کفیل کے معنی آئی ہے نگران۔ چلے گئے ہو؟ یہاں کفیل کو معنی نگران، کہ زکریا مریم کی عصمت کا نگران تھا۔ ان معنوں میں علی کی بیٹی سجاد کی کفیلہ ہے، یعنی وہ امامت کی نگران تھی، وہ امامت کو بچاتی رہی۔ تم لوگ شام میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بھائی جاتے ہو، شام میں خود بی بی کی زری پر جو زیارت لکھی ہے اس میں یہ جملے نہیں پڑھے، السلام علی من حفظت الامام فی القتل، اس بی بی پہ سلام جس نے کربلا میں امام کی حفاظت یہ سر سے گزر رہی ہے۔ تو یہاں کفیل بمانی نگران۔ اب تیسری آیت، تیسرے اور آخری معنی سورہ نحل۔ اور آج میں پتہ نہیں کس کو یاد ہے کس کو بھول گئے، یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ویسے تو سارا قرآن اس گھر کا قصیدہ ہے، لیکن پھر کچھ صورتیں کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جس معصوم کے نام کے جتنے عدد ہیں اس سے منسوب سورت کی آیتیں بھی اتنی ہیں۔ تیرے نجف والے کے نام کے عدد کتنے ہیں؟ 110۔ جو چپ ہو، میں نے کہا کہ 120 تو نہیں تمہارے یہاں۔ تو سورہ کہف کی آیتیں بھی 110، یہ باطن میں علی کے نام کی ہے۔ بڑی بی بی کے نام کے عدد 135، سورہ طٰہٰ کی آیتیں 135، اسی لیے شروع بھی تو ایسے ہوتے ہیں۔ مہدی شاہ تمہارا بھی دل نہیں بھرا، کل دو سنی آج پھر آ گئے جو۔ اچھا پھر ادھر دیکھو، تمہارے مولا حسن کے نام کے عدد 118 ہیں، سورہ مومنون کی آیتیں 118۔ کربلا والے کے نام کے عدد 128 ہیں، سورہ نحل کی آیتیں 118، اور یہ آیت سورہ نحل میں ہے۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا إِذْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْهِ كَفِيلًا۔ نہ کہتے مجھ سے جو عہد کرو اسے پورا کیا کرو۔ پہلی بات سر اڑانا پچھلے ماننے والوں، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، ایمان نہیں ایمان، یمین کہتے قسم کو، اس کی جمع ہے ایمان۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور پکی قسمیں کھا کے توڑا نہ کرو۔ اب دیکھ بھائی ذرا جاگنا، اس جعلتم اللہ علیہ کفیلا، خصوصاً جب تم نے قسموں پر اللہ کو کفیل بنایا ہو۔ اب 73 فرقے اس کا معنی کرتے ہیں جب تم نے اللہ کو ضامن بنایا ہو۔ تو کفیل کے تیسرے معنی ہے ضامن۔ اب
عباس زینب کے پردے کا دامن. سمجھ آ رہی ہے بات جو سر سے بول رہی ہے؟ چونکہ بی بی کی چادر کا دامن یہ ہے. پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے. یہ چادر وہ ہے رسول کو مانگنا پڑتی ہے, علی کو اذن لے کے اندر آنا پڑتا ہے. میں نے کہا یہ چادر رسول کو مانگنا پڑتی ہے. ایدینی بالکسال یمانی فوتینی بہی, مجھے چادر دے دو اور تم مجھے ڈھانپ لو. حالانکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. مجھے سردی لگی, میں نے کہا ظہیر بھائی مجھے کمبل دے دو, اب اوڑھوں گا تو میں خود. رسول کہہ رہے دو بھی تم, ڈھانپو بھی تم. اور پھر دیکھ لو, حسن آئے, حسین آئے, خیبر شکن آیا, تینوں اذن لے کے آئے. یہی چادر آئی ہے شریکت الحسین کے پاس, اور عباس اس کا کفیل ہے. اب مصدر عصمت کی چادر, چادر کس کی؟ مصدر عصمت کی. نام چادر تطہیر, حالانکہ عربی میں جو چادر کے لیے مشہور لفظ ہے وہ ردا ہے, لیکن یہاں ردا استعمال نہیں ہوا, کسا. کسا کسوت سے ہے, کسوت پہناوے کو کہتے ہیں. لاہور والو, خاموش نگر کے پاسیوں, اللہ بتانا تمہیں چاہتا ہے یہ ہٹ جانے والی چادر نہیں, عصمت ان کا پہناوا ہے. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. یہ زمانہ سمجھ لے کہ عصمت ان کے لیے برمنزلہ لباس کے ہے, جو بدن سے جدا ہوتی ہی نہیں, وہ ان کی ذات میں یوں شامل ہے. چونکہ جس کی ذات کے نور سے ہے, عصمت اسی میں ہے. میں کہہ گیا, پتہ نہیں کس کے ساتھ سے بدل گئی میری بات, کس کے سہن دل میں اتری. یہ اللہ کی ذات کے نور سے ہے, اللہ کی ذات سے نہیں. سنا کرو تو سوچ کے سنا کرو, اللہ کی ذات سے نہیں, اس کی ذات کے نور سے. اور بس اس نور میں جو جو صفت تھی وہ انہیں الگ سے حاصل نہیں کرنا پڑی. بچے ادھر بیٹھے ہو, ذرا سارا ڈراؤ, میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو. علمی امانت جاہل کو دی جا سکتی ہے؟ بولو. چونکہ علمی امانت ہے, عالم کو ملے گی. چادر یہ ہے, کفیل عباس ہے. اب کوئی بنا سکتا ہے عباس کی عصمت کی سرحد تو بنائے. اور یہ امانت علی جیسے معصوم اکبر کی طرف سے
سند مل رہی ہے، تو اس کا کفیل ہے۔ اللہ اکبر، پتہ پڑ رہی ہے نا میری بات؟ کیونکہ بھائی میرے، ان کے بدن سے دھجی بھی مس ہو، وہ آدم کی عصمت سے بڑی ہو جاتی ہے۔ اس میں جو دو چار بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے پاؤں سے چمڑا مس ہو تو عرش کو چھو لیتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ اب معراج کی رات تمہارا رسول جو جوتیاں لے کے گیا، مکے کے کسی موچی نسی ہوگی، گائے کا چمڑا ہوگا یا اونٹ کا ہوگا، عرش کو چھو نہیں رہی، عرش کو روند رہی ہے۔ تو پھر ان کے لباس کی حقیقت، ان قبروں کی حقیقت جن میں ان کے بدن چھپ جائے۔ نہیں، میں ہوں تھوڑا پڑا ہوا، میری لاہور والوں مدد کرو، جن کی جوتی عرش کو روندے، وہ زمین کیا ہوگی جو ان کے بدن باہوں میں لے۔ پھر اگر وہ مٹی کھا کے شفا ہو جائے تو تعجب کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ پھر وہ زری بشر کو چھو کے معصوم بنا دے تو عبرت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث آگے سامنے پڑھ سکوں؟ تمہارے مولا صادق کی ہے، معلّا بن خنیس، مولا کے صحابہ میں بہت بڑا نام ہے، بڑا عظیم صاحب نظر، صاحب اسرار صحابی ہے مولا کا، معلّا بن خنیس۔ اس سے مولا نے کہا، مولا جی، معلّا کے معلّا، بس میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ تو یاد رکھ، اذن صرف الرجل من زیارتنا او قبورنا فاستقبلوه وسلموه وهنئوه بما وهب الله له فإن لكم مثل ثوابه يغشاكم ثواب مثل ثوابه ما من رجل يزورنا او يزور قبورنا غشيتهم الرحمة وغفرت له ذنوبه۔ فرمایا مولا، کوئی ہماری زیارت کرے زندگی میں، جو ہماری زیارت کرے جیتے جی، اور قبورنا، یا ہماری قبروں کی زیارت کرے، دونوں کو مولا نے برابر گنا ہے۔ جی معلوم ہوا، قبروں میں بھی وہی حقیقت ہے جو سامنے ہے۔ ورنہ امام یہ کیوں فرماتے ہیں میں یزور اللہ، ہماری کرے زیارت یا ہماری قبروں کی کرے؟
اذن صرفا، جب وہ زیارت کر کے وطن لوٹے 3 کام کیا کرو۔ فاستقبلوہ، اپنی بستی سے باہر نکل کے اس کا استقبال کیا کرو۔ اس ظاہر کا، بشر ظاہر کا، خاکی ظاہر کا۔ وسلموہ، سلامی دیا کرو۔ وہنئوہ، مبارک دیا کرو۔ بما وہب اللہ لہ، جو اللہ نے اسے ہبہ کیا، انعام دیا۔ فَإِنَّ لَكُم مِّثْلَ ثَوَابِهِ، تمہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا وہ لے گا۔ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں یخشاکم، ثواب مثل ثوابہ، جتنا ثواب اس کے پاس ہے اتنا تمہیں ڈھانپ لے گا۔ ما من رجل یزورنا اور یزور قبورنا، کوئی شخص، خدا کی قسم بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو تم یوں سر سے گزار دیتے ہو۔ اب مولا نے قید نہیں رکھی، اتنا زاہد ہو، اتنا عابد ہو، اتنا عابد ہو۔ ما من رجل، کوئی شخص جو یزورنا، ہماری زندوں کی زیارت کرے، او یزور قبورنا، یا ہماری قبروں کی زیارت کرے، غاشیتہم الرحمت، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ وغفرت لہ ذنوبہ، اور اس کے گناہ نہیں، تم نے داد بھی دی، واہ بھی کی، نعرہ بھی لگایا، لیکن ذرا فیصلہ تو کرو، کیوں حکم دے رہا ہے امام کہ باہر نکل کے استقبال کرو، مبارک دو، کیونکہ ابھی گھر نہیں پہنچا، ابھی دنیا کے بکھیڑوں میں نہیں پڑا، ابھی کوئی اور گناہ نہیں کیا، پچھلے تو ختم کرا کے معصوم بن کے آ رہا ہے۔ کہہ تو کافی ہے۔ بالکل نہیں۔ سید بھائی نے پوچھا مذہب کی قید نہیں، میں نے کہا بالکل نہیں، کیونکہ مولا نے ما من مومن نہیں کہا، حتیٰ کہ امام نے ما من مسلم بھی نہیں کہا، ما من رجل، کوئی شخص۔ چھوٹی سی بات سناتا ہوں، ایک نصرانی تھا مہدی شاہ، یوسف بن یعقوب اس کا نام تھا، تمہارے 10ویں امام کے زمانے میں۔ مولا کے ایک صحابی کے پاس گیا، اس کے ساتھ دوستی تھی، کہتے یار مجھے متوکل نے بلایا ہے، اور اس زمانے مشہور تھا جسے متوکل بلاتا تھا وہ کفن پہن کے وصیت کر کے جاتا تھا، بڑا شفاف ظالم تھا نا۔ اب وہ صحابی نے بھائی سے دعا دینا شروع کی، میں نے پرواہ نہیں، اشتریت نفسی من اللہ، میں نے اپنی جان اللہ سے خرید لی ہے۔ عیسائی کہہ رہا ہے، عیسائی، میں نے اپنی جان خریدی، کیوں؟ نظر تو بے میعت دینار لعلی ابن محمد، میں نے تمہارے 10ویں امام کی نظر کر دیے ہیں 100 دینار۔
نصرانی ہے منت مان رہا ہے اور کہتے ہیں میرے پاس ہے، یعنی اپنی جان خرید لی ہے اللہ سے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا متوکل میرا۔ اب لاہور بڑھو سامرا پہنچا، بات لمبی ہے مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ سرائے میں کمرہ لیا، سوچ رہا ہے کہ متوکل کی طرف سے اعلان ہے کہ رافضیوں کے امام سے جو ملنے جائے مار دو۔ اب پوچھنا کسی سے چاہتا نہیں، سواری کا گدھا تھا۔ اب یہ عیسائی کا عقیدہ ہے، تو شیعہ کہتے ایسا کرتا ہوں گدھے پہ بیٹھ جاتا ہوں، اس کی باغ چھوڑ دیتا ہوں، جہاں جا کے رک جائے۔ وہ گدھا سامرا کی گلیوں میں پھرنے لگا، ایک مکان کے دروازے پہ رک گیا، اس کا غلام بھی ساتھ تھا۔ کہتے سل لمن حاضر، یار کسی چلتے سے پوچھ یہ گھر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا حاضر دار ابن الرضا۔ تمہارے 8ویں امام کے بعد 11ویں تک کو ابن الرضا کہتے تھے، رضا کا بیٹا۔ دل میں کہتا ہے حاضر ہی علامت، یہ پہلی علامت مل گئی، میری تو دل کی بات تھی۔ اسی دروازے پہ ابھی کھڑا تھا، ایک حبشی غلام اندر سے نکلا، تیرا نام یوسف بن یعقوب ہے؟ پھر دل میں کہتے ہیں حاضر ہی ثانیۃ، یہ دوسری علامت ہے، اسے کس نے بتایا میں یوسف بن یعقوب ہوں؟ ہاتھ میت دینارم، پھر ہم نے کہا وہ جو آستین میں 100 دینار رکھے ہوئے دینار لے کے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، ادخل اندر آ، میرا امام تجھے بلا رہا ہے۔ جا کے بیٹھا، بیٹھتے مار رہے فرمایا اللہ بین المتوکل لا باس علیک، جہاں متوکل تیرا بار بھی کا نہیں کر سکتا۔ اب خدا کرے ہر بندہ خریدار ہو میرے ساتھ۔ اب یہاں یہ آج کل کی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، جو مصادر ہیں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ان الناس یدعون ان ولایتنا لا تنفع امثالک کذبوا واللہ ینفع امثالک۔ میں بعض لوگ کہتے ہیں ہماری ولایت تم جیسوں کو فائدہ نہیں دیتی، اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں، تم جیسوں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور آگے نہیں، اب لطفی ہے نصرانی ہے، اور آگے تیرے امام کو یہ بھی بتائے، فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْلِمُ، تو اسلام نہیں لائے گا۔ یعنی یہ بھی علم ہے نصرانی بنے گا۔ وَلَكِنْ فِي صُلْبِكَ وَلَدُكَ هُوَ مِنْ شِيَّتِنَا، مگر تیری صلب میں جو بیٹا ہے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ ارادے یعنی ہے نصرانی، فائدہ مل رہا ہے یا نہیں؟ تو مولا نہیں یہ کہا ماں من رجل، جو ہماری زیارت کرے اس کے لیے مومن کی شرط بھی نہیں لگائی، بس ہمیں واجب و زیارت مان کے آئے۔ سمجھ آئی بات؟ کیوں؟ سر اٹھاؤ، آدم سے عیسیٰ تک
آجی بڑی بڑی حجتیں ہیں. آدم مسجد ملائی خلیفۃ اللہ ہے. عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دیکھو، میں پوری جائیداد دے دوں گا، باقی کی عمر بلا تنخواہ غلامی نہ کروں. میرے لطفے میں شک، کسی چھوٹی روایت میں دکھاؤ کہ ان میں سے کسی کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہو. میں کہہ گیا تم نے آج تیرے امام کے پاس لے جاؤں جو کہہ رہے ہیں زیارت ہونا زیارت اللہ، جس نے ہماری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت. اب چونکہ ان کی نسبتیں اللہ سے ہیں، اللہ سے اینٹ گارے چونے کا مکان منسوب ہو جائے، ان سے مٹانے والے مٹ جاتے ہیں. دربار والوں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، جو کعبے کو مٹانے آیا خود مٹ گیا. تم دیکھتے نہیں جو ان کی قبروں کو مٹانے آیا. اللہ اکبر. اب چلو حوالہ بھی سنو. مناقب ابن شہراشو، تقریباً 900 سال پرانی کتاب، اس میں ہے لما امر المتوکل بحرش قبر الحسین ویدر علیہ الماء اتا زید المجنون والفحلون الى کربلا فلما نظر الى القبر اذا هو معلق بالقدرة في الهواء. متوکل نے حکم دیا تھا حسین کی قبر میں ہل چلا دو، فرات کو توڑ کے پانی بہا دو، نام مٹا دو. زید مجنون اور پہلون، زید جس کا لقب بھی مجنون ہے اور پہلون تو ویسے مجنون تھا، یہ دونوں جمع ہوئے. یار اس ظالم نے یہ حکم دیا ہے ذرا کربلا نہ چلے، لیکن تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہہ دو ادھار کروں، جو نہیں بولے تو ادھار چاہتے ہو. اب ہر بندہ میری طرف دیکھے، میری آنکھوں میں آگے رکھنا. ادھر ادھر نہیں ہو بچے، ادھر میں ادھر ہوں. جب پہنچے کربلا کیا دے فلما نظر الی القبر، جب حسین کی قبر پہ نگاہ کی اذا ہوا معلق بالقدرة فی الہوا، حسین کی قبر ہوا میں کبھی ہے. ہوا میں معلق، نہ نیچے کوئی ستون ہے نہ کوئی ٹیک والی شے، ہوا میں کھڑی ہے. سورہ توبہ میں بھی آیت ہے، سورہ صف میں بھی ہے. زید مجنون نے دیکھا تو آیت پڑھی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ منہ کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. آپ لیٹ ہو گئے، میں تو سمیٹنے والا تھا. چلے خیر، میرے طرف دیکھنا. لوگ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. یا اللہ انکار کر دیا ہے اللہ نے اس بات سے. اللہ یتم نورہ، اللہ اپنے نور کو کامل اور پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے.
ان الحراس حرس 17 مرة فی کل مرۃ یرجع القبر الی اصلہ. پھر بلایا گیا کسان کو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا متوکل نے مجھے حکم دیا تھا 17 دفعہ میں نے ہل چلائے ہیں یہاں. پیچھے بیل چلے آتے تھے تیزی کے ساتھ، جو ہی حسین کی ہادی شروع ہوتی تھی زانو ٹیک دیتے تھے. مار مار کے میں نے چمڑے اتار دیے، ہل کے نہیں دیے. 17 کوششیں کی، اور جب بھی میں نے فرات کا پانی چھوڑا قبر سے ہوا میں چلی جاتی ہے، جب پانی اترتا ہے پھر واپس آ جاتی ہے. اور یہ جو جب حائر کہتے ہیں، یہ جو حرم کی حد ہے نا، اس کا نام ہے حائر. یہ حیرت سے ہے. اب دیکھو کبھی راوی کو توڑ کے دیکھنا نا، ٹھیک ہے، ایسا ہے نا. اب اس سے تو بڑا دریا ہے فرات، اس نے توڑا، سیلاب کی صورت نکلا. جہاں حرم کی دیوار ہے یہاں پہنچ کے اوپر اٹھتا جاتا ہے، آگے نہیں آتا. دیکھنے والوں نے کہا ہار الماء، اور پانی حیران ہو گیا، پانی حیران ہو گیا، نام پڑ گیا حائر، حیران کرنے والا. تو آپ کے لیے ایک بات اور کرتا ہوں اور سمٹ گئی، یا بھی چھوڑ دوں؟ کیا کرو؟ شارف آؤ. ابو حمزہ شمالی کا نام سنا ہے؟ تمہارے چوتھے امام کا صاحب یہ، اس کا نواسا ہے، نام ہے حسین. تمہارے مولا صادق کے زمانے میں تھا یہ حسین. نواسا ہے ابو حمزہ شمالی کا. اس وقت بنو مروان کی حکومت تھی نہیں بھائی، اور حکم تھے جو کربلا جائے. تم کیوں ڈر گئے ہو؟ یہ تھک گئے ہو؟ قتل کا تو یہ کہتے ہیں خرج تو فی آخر زمان برمی مروان مستخفیا من اہل الشام حتی استخفیت فی ناحیت القریۃ. میں بنو مروان سے چھپتا چھپاتا کربلا آیا، غازریہ کی بستی کے کونے میں چھپا رہا. حتی ذہب اللیل نصفہ، جب آدھی رات گزر گئی، اقبال تو چلا دناؤ تو الی القبر، قبر حسین کے قریب پہنچا. اقبل نحوی رجل، ایک شخص اچانک میرے سامنے آیا، کہتے انصرف ماجورا انک لا تصل الیہ، جا واپس، تیرا اجر ہو گیا مگر تو قبر تک نہیں جا سکتا. میں تھکن اتار ہوں ان کی بات سناؤں، یہ تمہاری بھلائی کے لیے پڑھ رہا ہوں، شاید کسی کا مقدر سمجھ جائے. انصرف ماجورن، تیرا اجر ہو گیا، واپس جا. انک لا تصل الیہ، تو قبر مطہر میں نہیں جا سکتا. کہتا رجعت فاضیا، میں ڈر گیا اور واپس پلٹ آیا، ایک جگہ چھپا رہا. فلما قاد ان یطلع الفجر ننوت الی القبر، جب میں نے دیکھا نا کہ فجر طلوع ہونے کے قریب ہے، تھوڑا پہلے، میں پھر چلا. اکبر الی الرجل، وہی شخص پھر سامنے آ گیا. انک لا تصل الیہ، میں نے کہا نہیں تھا تو نہیں جا سکتا قبر پہ. کیونکہ آفاق اللہ ہو، لما لا اصل الیہ، اللہ تیری خیر کرے، میں کیوں نہیں جا سکتا. جئت من الکوفہ، میں کوفے سے آیا ہوں، اريد زیارت ہوں، سرکار کی زیارت کر رہا ہوں. وإني أخاف إن أصبح فيقتلني أهل الشام إن أدركوني هاهنا، اگر صبح ہو گئی روشنی میں، اگر مجھے دیکھ لیا شام والوں نے، مجھے قتل کر دیں گے.
اللہ تیری خیر کرے مجھے جانے دے. جب میں گڑ گڑایا کہتے اصبر قلیلا، اگر نہیں چلتا نا تو پھر تھوڑا انتظار کر. اگر نہیں صبر کر سکتا تھوڑا انتظار کر. میں نے کہا کس لیے؟ اب جاگنا. حوالہ دے دوں، کتاب کا نام ہے نقوی صاحب کامل الزیارات، 1100 سال سے بھی زیادہ قدیم کتاب، اس سے پڑھ رہا ہوں. اس بندے نے کہا اِنَّ مُوسَى ابْنَ عِمْرَانَ سَأَلَ رَبَّهُ أَن يَأْذَنَ لَهُ لِزِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَأَذِنَ لَهُ فَهَبَطَ مِنَ السَّمَاءِ وَمَعَهُ 70 أَلْفَ مَلَكٍ وَهُمْ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ يَنْتَظِرُونَ الْفَجْرَ ثُمَّ يَرْجُونَ. کہا موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے اجازت مانگی مجھے حسین کی قبر کی زیارت کی اجازت دے. فَآذَنَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے کہا اجازت ہے. فَهَبَطَ مِنَ السَّمَاءِ، موسیٰ آسمان سے اترا، اکیلا نہیں آیا. مَعَهُ 70 أَلْفَ مَلَكٍ، 70,000 فرشتے ساتھ ہیں. وَهُمْ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، آغاز شب سے مولا کی حاضری میں ہیں. يَنْتَظِرُونَ الْفَجْرِ، فجر کا انتظار کر رہے ہیں. ثُمَّ يَرْجُونَ، ابھی وہ اوپر چلے جائیں گے تو زیارت کر لینا. اب سر اٹھانا جو تازہ دم بیٹھے ہو. حسین نے پوچھا ابو حمزہ صومالی کے نواسے میں، آفاق اللہ من انت، اللہ تیری خیر کرے تو کون ہے؟ قال انا من الملائکۃ الذین امروا بحراست قبر الحسین واستغفار لزوارہ. میں ان فرشتوں میں سے ہوں جو حسین کی قبر کی حفاظت کرتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ امروا بحراست قبر الحسین، ہمیں امر کیا گیا، حکم دیا گیا ہے حسین کی قبر کی حفاظت کرو. اور واستغفار لزوار الحسین، اور اللہ نے کہا جو حسین کی زواری کرے اس کے لیے استغفار کرو. نہیں ہاتھ اٹھائے بابا کی، اس کا شکوہ نہیں کر رہا. شہر میں جھانکو نا، گناہ کرے بشر، گناہ کرے بشر، استغفار کرے نوری معصوم. اسی کتاب میں نے صحیح بھائی پڑھا ہے کہ جب کوئی رسول کے بیٹے کی قبر میں کھڑا ہوتا ہے، نادا رسول اللہ، رسول پکارتے ہیں یا وافدا للہ ابشر بمرافقتی فی الجنہ. رسول کہتے ہیں او اللہ کی طرف سفر کرنے والے، سعید بھائی وجہ یہ ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے محمد و آل محمد کی قسم میں نے زندگی میں کتاب اس نیت سے کھولی نہیں کہ مجھے داد ملے. میں اسی لیے کھولتا ہوں کہ مالکوں کے اور سرال اور اسرار اور آگے کی باتیں جو میں انہیں بتا دوں. بس ختم ہوگی بات. رسول کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ کی طرح سفر کرنے والے، ابشر پہ مرافقتی فی الجنہ، مبارک ہو تجھے، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بس آج کی آخری بات. ثم ناداہ امیر المومنین،
پھر امیر کائنات آواز دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، کیا؟ انا ضامن لقضاء حوائجکم فی الدنیا والآخرہ۔ تم نے میرے بیٹے کی قبر کو سجدہ کیا، دنیا میں بھی تمہاری حاجات